تاب کے درگے تیرگی می روی بہر توبہ درائے شباب غوی بشنو از گوش دل مثنوی مانوی در رہے صدق برتا مسمم شوی بشنو از گوش دل مثنوی مانوی در رہے صدق برتا مسمم شوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ کے درس میں جو موضوع چل رہا تھا اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ انسان کو جو گزر چکا ہے اس پر افسوس کرنے میں کوئی فائدہ نہیں۔ اگر آپ کی غلطی کی وجہ سے آپ کو کوئی نقصان ہوا ہے تو آپ صرف اتنا کرو کہ اس غلطی کو یاد رکھو اور کوشش کرو کہ آئندہ وہ غلطی نہ ہونے پائے، اور جو اس غلطی کی وجہ سے آپ کو جو نقصان اٹھانا پڑا اس نقصان کو یاد کر کے اپنی غلطی کو ریکٹیفائی کرو۔ اب گزری ہوئی بات پر، گزرے ہوئے نقصان پر افسوس کرتے بیٹھنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بے وقوف لوگ ہوتے ہیں جو گزری ہوئی بات پر افسوس کر کے بیٹھتے ہیں، اپنے پریزنٹ کو خراب کرتے ہیں، پاسٹ کو یاد کر کے، اور اس سے فیوچر خراب ہوتا ہے۔ تو یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ اس کا ذکر ہو رہا تھا کہ گزری ہوئی چیزوں کو یاد کرنا بیکار ہوتا ہے، کیونکہ جو گیا وقت ہے پھر واپس آتا نہیں ہے۔ جو گزر چکا وہ گزر چکا، اب آپ اس کو بدل نہیں سکتے۔ جو ہونا تھا سو ہو گیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بھی اولیاء کرام کی صفات بیان کرتے ہوئے جو قرآن مجید میں اولیاء کا تذکرہ فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، دو چیزوں کا ذکر کیا کہ اولیاء اللہ وہ ہوتے ہیں جن کو کوئی ڈر نہیں ہوتا آگے کا، ایسا ہو جائے گا میرے ساتھ، ویسا ہو جائے گا، ایسا ہوگا تو کیسا ہوگا، اس طرح کی وہ سوچتے ہی نہیں ہیں۔ جو ہوگا دیکھا جائے گا، جو ہوگا اللہ کی طرف سے ہوگا، اچھا ہوگا۔ تو لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور ان کو کوئی غم نہیں ہوتا۔ اب غم کا تعلق پاسٹ سے ہے، جو ہونا تھا ہو گیا، غم کر کے کیا فائدہ۔ اگر ہماری غلطی کی وجہ سے کچھ ہوا ہے تو اس کو ریکٹیفائی کریں گے، کوشش کریں گے کہ آئندہ وہ نہ ہونے پائے، بس اتنا ہی۔ لیکن افسوس کرتے بیٹھنا اور اپنے پریزنٹ کو جو کہ نعمت ہے خراب کرنا، یہ اپنے فیوچر کو خراب کرنے کا موجب بن جاتا ہے۔ تو گزشتہ پر حسرت کرنا، افسوس کرنا غلطی ہے۔ گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں ہے، اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ یہ سمجھاتے سمجھاتے آپ ایک دلچسپ حکایت یہاں پر شروع کر رہے ہیں، ایک پرندے کا قصہ جو ایک شکاری کے ہاتھ میں پھنس گیا تھا۔ اور گزشتہ کے درس میں میں نے اس حکایت کی ابتدائی جو احوال تھے وہ بیان بھی کیے ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اس کو مولانا روم اپنے انداز سے کس طرح سے بیان کر رہے ہیں۔ اور یہ جو حکایت ہے یہ کلیلہ دمنہ نام کی کتاب میں ذکر کی گئی ہے، لیکن اس میں جس انداز سے ذکر کیا گیا ہے وہ محض کہانی کے طور پر ہے۔ یہاں پر ایک سبق کے طور پر، عبرت کے طور پر ہم سنیں گے۔ یہ کہ مرغ گرفت از مکر و دام، مرغ اورا گفت کہ خواجہ ہمام۔ ایک شخص نے ایک پرندے کو پکڑا، اور اس پرندے نے جو اس آدمی کے ہاتھ میں پکڑا گیا تھا، چھوٹا سا پرندہ تھا، اس نے اپنے شکاری سے کہا کہ اے سردار، عزت دار آدمی، اے بزرگ آدمی، آپ بڑے سمجھدار معلوم ہوتے ہیں، تجربے کار معلوم ہوتے ہیں، آپ نے مجھے پکڑ لیا ہے۔ تو یہ کہ مرغے ضعیف ہم چمن، شاید کردہ خردہ گیر ہے نیک زن۔ تو نے مجھ جیسے ایک کمزور پرندے کا شکار کیا ہے۔ اب پرندہ ہاتھ میں بیٹھے بیٹھے اس آدمی سے کہہ رہا ہے کہ آپ نے جو مجھے پکڑا ہے، میں تو ایک چھوٹا سا معمولی کمزور پرندہ ہوں، آپ نے اس کا شکار کر لیا۔ فرض کیجئے کہ آپ مجھے تل کر، کاٹ کر کھا گئے، تو کیا ہوگا؟
تو بسے گاواں وہ میشاں خوردئی، تو بسے اشتر بے قرباں کر دئی۔ آپ تو وہ ہیں جنہوں نے اب تک بہت سی گائیں کاٹی ہیں، بہت سی بھیڑیں کاٹی ہیں، شیپس بھی کاٹی ہیں، کاؤز بھی کاٹے ہیں، اور کافی گوشت کھایا ہے، اور بہت سے اونٹ قربان کیے ہیں اب تک آپ نے اپنی زندگی میں، بڑے بڑے اونٹ۔ اس کے سامنے میری تو کوئی ویلیو، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو نگشتی سیر زاہاں در زمن، ہم نگردی سیر از اجزائے من۔ آپ نے گایوں کو کاٹا، آپ نے بکروں کو کاٹا، آپ نے اونٹوں کو کاٹا، اب تک کاٹتے ہی آئے، کھاتے ہی آئے، اور پیٹ بھی آپ کا بھرا، لیکن کیا ہوا؟ ایک وقت کے لیے پیٹ بھرا، پھر دوسری وقت پہ آپ کے پیٹ نے پکارا کہ مجھے کھانا چاہیے، پھر دوسری وقت پہ آپ نے دوسری بھیڑ کاٹی، گوشت تلا، کھایا، پھر وہ ٹائم گزر جانے کے بعد پھر دوسرا کھانے کا ٹائم آیا تو آپ کے پیٹ نے کہا کہ مجھے کھانا چاہیے۔ بس یہی سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ کتنے بکروں کو، کتنے گایوں کو آپ نے مار ڈالا، قربان کر دیا اور اپنا پیٹ بھر لیا، لیکن ہوا کچھ بھی نہیں۔ اب میں ایک چھوٹا سا پرندہ ہوں، میرے گوشت سے تو آپ کا پیٹ بھی نہیں بھرے گا۔ آپ اگر مجھے کاٹ کر کھا بھی جائیں گے تو 2 منٹ 4 منٹ کا مزہ آپ کی زبان کو ملے گا، پیٹ تو ویسے بھی نہیں بھرے گا، پھر آپ کو کچھ نہ کچھ کھانے کی ضرورت پڑے گی ہی پڑے گی۔ مر مرا آزاد گرداں از کرم، اے جواں مرد کریم محتشم، اے شریف اور معزز انسان، میں آپ سے یہ درخواست کرتی ہوں کہ آپ کرم کیجئے اور مجھے آزاد کر دیجئے، چھوڑ دیجئے۔ اب بڑے کانفیڈنس کے ساتھ یہ پرندہ اس آدمی کو کہہ رہا ہے کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ مجھے چھوڑ دیجئے، آپ فائدے میں رہیں۔ ہل مرا تاکہ سپندت بردہم، تابدانی زیرکم یا ابلہم۔ آپ مجھے چھوڑ دیجئے، اور اس چھوڑنے کے جواب میں، بدلے کے طور پر، میں آپ کو 3 نصیحتیں کرتی ہوں، اور یہ نصیحتیں کتنی کام کی ثابت ہوں گی آپ کی زندگی میں، آپ کو سننے کے بعد پتہ چل جائے گا، اور میری باتوں کو سننے کے بعد آپ کو خوب اندازہ ہو جائے گا کہ میں عقل مند ہوں یا بے وقوف ہوں۔ اور اگر میں عقل مند ہوں، عقل مندی کی بات اگر میں کر رہی ہوں اور آپ نے تب بھی مجھے نہیں چھوڑا تو آپ بے وقوف کہلائیں گے، اور اگر میں بے وقوف ہوں، آپ کی عقل مندی نے آپ کو ثابت کر دیا تو میری باتیں آپ کے لیے کام کی نہیں ہوں گی، آپ کاٹ کے کھا لیجیے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کچھ سن تو لیجیے کہ میں کیسی باتیں کرتی ہوں۔ اولا پندے دہم بردست تو، بدہمت اے جان و دل سرمست تو۔ پہلی نصیحت جو کام کی بات میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، وہ تو میں آپ کو ابھی بتا دیتی ہوں، آپ کے ہاتھ میں بیٹھے بیٹھے ہی بتا دوں گی، تاکہ جو بات میں آپ کو سنا رہی ہوں، جو نصیحت میں آپ کو کر رہی ہوں، اس سے آپ کا دل خوش ہو جائے، آپ کو پتا چل جائے کہ میرے لیے کتنے کام کی نصیحت ہوگی۔ کاٹ کے کھائیں گے آپ مجھے تو اتنا گوشت نکلے گا کہ آپ کا پیٹ بھی نہیں بھرے گا، ایک وقت کا پیٹ بھی نہیں بھرے گا۔ اور اگر آپ نے نہیں کاٹا مجھے تو میں نے آپ کو اگر 3 کام کی باتیں ایسی بتائیں جو آپ کی زندگی میں ہر موڑ پر آپ کے کام آئے، تو اب آپ سوچئے کہ آپ کے لیے فائدے کا سودا کیا ہوگا؟ ایک گوشت کا ایک بوٹی، یا پھر 3 ایسی کام کی باتیں جو زندگی بھر آپ کے کام آئے۔ برسرے دیوار بدہم ثانیش، تا شویزاں پند شادو خوب گوش۔ ان میں سے جو دوسری بات ہے وہ میں آپ کو آپ کے ہاتھ میں سے نکلنے کے بعد جب آپ مجھے آزاد کر دیں گے تو میں جا کر دیوار پر بیٹھ جاؤں گی، وہاں جا کر سناؤں گی دوسری بات۔ اب ظاہر بات ہے آپ کے ہاتھ میں بیٹھ کر ہی میں پہلی بات سنا رہی ہوں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میری دوسری اور تیسری بات بھی کتنی کام کی ہوگی۔ تو سمجھ میں آئے تو چھوڑ دیجئے، دوسری تیسری بھی سننے کا شوق ہے تو چھوڑ دیجئے، نہیں تو پھر اگر پہلی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے تو کاٹ کے کھا لیجئے، لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ میری باتیں سن کر خوش ہو جائیں گے۔ وہاں سوم پندت دہم من بردرخت، کہ ازیں سہ پند گردی نیک بخت۔ اور ان میں سے جو تیسری بات ہے وہ میں پھر دیوار پہ سے اڑ کے جا کے درخت پر بیٹھ جاؤں گی، وہاں جا کر سناؤں گی، اور ان تینوں نصیحتوں سے آپ کو زندگی میں بہت اچھے اچھے سبق ملیں گے، اور آپ خوش نصیب نیک بخت انسان بن جائیں گے، آپ کی زندگی کام کی ہو جائے گی، آپ ناز کریں گے اپنی زندگی پر۔ اونچے بردستست اینس ناسخن، کہ محالے را زکس باور مکن۔ اب آپ کے ہاتھ پر بیٹھے بیٹھے میں ایک بات آپ کو سناتی ہوں
اور وہ بات یہ ہے، کام کی بات، قول زرین جس کو ہم کہتے ہیں عام زبان میں گولڈن سیئنگ، وہ یہ ہے کہ زندگی میں کبھی ناممکن بات پر یقین مت کیجیے۔ نصیحت یہ ہے میری کہ آپ کو زندگی میں بہت سارے مرحلوں پر ایسی ایسی باتیں سامنے آئیں گی کہ جو ناممکن ہوں گی، اور کبھی کبھی لالچ میں، حرص میں آ کر ہم لوگ ناممکن باتوں پر بھی یقین کر لیتے ہیں، اور یہی لالچ اور حرص کا فائدہ اٹھا کر لوگ ناممکن باتیں ہمارے سامنے کر کر ہم کو ٹھگتے ہیں اور ہمارا نقصان ہوتا ہے۔ تو اپنے آپ کو سیف رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ناممکن بات دکھائی دے رہی ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اس کے اوپر یقین مت کیجیے۔ کام کی بات، برکفش چوں گفت اول پند رفت، گشت آزاد و بنا دیوار رفت۔ جیسے ہی یہ کام کی بات شکاری کے کان میں پڑی، اس کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ تو واقعی گولڈن ورڈ ہے۔ بس یہ نصیحت سنتے ہی اس شکاری نے کہا ٹھیک ہے، مجھے اب اور شوق بڑھ گیا ہے تیری دو باتیں سننے کا، لہٰذا میں تجھے چھوڑ دیتا ہوں۔ اس نے چھوڑ دیا اور وہ سیدھا شکاری کے ہاتھ میں سے نکلی، آزاد ہو گئی اور جا کر دیوار پر بیٹھ گئی۔ گفت دیگر بر گزشتہ غم مخر، چوں ز تو بگذشت زاں حسرت مبر۔ اور اب اس کے بعد جب وہ جا کر دیوار پر بیٹھ گئی تو شکاری نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں نے تیری بات سن لی، تو نے ایک نصیحت کر لی، میں نے تجھے چھوڑ دیا، اب بتا دوسری نصیحت کیا ہے۔ تو دوسری نصیحت اس نے اس طرح سے کی کہ آپ جو آپ کے ہاتھ سے نکل چکا اس پر افسوس مت کیجیے کبھی بھی زندگی میں۔ جب تک جو چیز آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کے کنٹرول میں ہے، آپ اس کو سنبھال کر رکھیے، لیکن ایک بار آپ کے ہاتھ سے کوئی چیز چلی گئی تو اس پہ غم نہیں کرنا۔ نہیں پایا تو اس کا غم نہیں ہے، جو پایا وہ کسی سے کم نہیں ہے۔ اس پالیسی پہ عمل کیجیے، جو ہے اس کو سنبھال کے رکھیے، جو نہیں ہے جاتا رہا، نہیں مل رہا اس کو چھوڑ دیجیے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور ایک چیز جو آپ کے ہاتھ سے نکل چکی، اب اس کے اوپر افسوس کرنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ دوسری نصیحت تھی۔ بعد ازاں گفتش کے در جسمم کتیم، دہ درم سنگست یک در یتیم۔ اب یہ دوسری بات بولنے کے بعد، اس سے پہلے کہ شکاری تیسری بات پوچھے، پرندے نے اب آگے بڑھ کر فوری اس شکاری سے کہا کہ جناب علی، آپ کو تیسری بات بتانے سے پہلے میں ایک خبر بھی دینا چاہتی ہوں، اور وہ خبر یہ ہے کہ میرے جسم کے اندر، پیٹ کے اندر 10 درہم کے وزن کا ایک موتی ہے جو نادر ہے، اگر وہ آپ کو مل جاتا تو آپ راتوں رات کروڑوں پتی بن جاتے۔ آپ نے تو صرف یہ گوشت کو دیکھا، میں نے جو آپ کو چکما دیا وہ میرے گوشت کا وزن بتا کے دیا، لیکن آپ کو یہ پتا نہیں تھا کہ میرے پیٹ کے اندر کاٹنے کے بعد میرا گوشت تو اتنا سا نکلتا نا، آپ اس کو پھینک بھی دیتے، کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن جو موتی تھا میرے اندر، وہ موتی 10 درہم کے وزن کا ہے اور میرے پیٹ میں چھپا ہوا ہے، کروڑوں کی دولت کی آپ مالک ہو جاتے۔ دولت تو بخت فرزندان تو، بود آ گوہر بحق جانے تو۔ یہ جو دولت آپ کو حاصل ہوتی اس موتی سے، یہ نہ صرف آپ اس سے عیش کرتے، آپ کی اولاد بھی عیش کرتی تھی۔ آپ کی یہ دولت آپ کے اولاد کا نصیب بنتی تھی۔ وہ تھا موتی جو میرے پیٹ کے اندر ہے، اور آپ نے میری ایک چکنی چپڑی بات کو سن کر مجھے آزاد کر دیا۔ فوت کر دی در کے روزی یت نبوت، کہ نباشد مثل آن در در وجود۔ آپ نے وہ موتی کھو دیا۔ کیوں کھو دیا؟ اس لیے کھویا کیونکہ وہ آپ کی قسمت میں نہیں تھا۔ اگر آپ کی قسمت میں ہوتا تو آپ مجھے چھوڑنے کی غلطی نہ کرتے، کیونکہ وہ ایسا بے مثال موتی ہے جو دنیا میں بہت کم پایا جاتا ہے، جس کی مثال نہیں ملتی۔ آنچنا کے وقت زادن حاملہ، نالا دارت خواجہ شد در غلغلہ۔ جس طرح حاملہ عورت اپنے درد زہ کے وقت پہ، ڈیلیوری کے ٹائم کے اوپر جس طرح سے روتی ہے، جس طرح سے چلاتی ہے، جس طرح سے درد سے کراہتی ہے، وہ حالت ہو گئی تھی اس آدمی کی۔ یہ سن کر رونے لگ پڑا، چلانے لگا، اتنی بڑی غلطی کر دی میں نے، کتنی بڑی غلطی کر دی میں نے، افسوس کرنے لگا۔
گشت غمنا کو ہمی گفت آہ آہ، این چرا کردم کہ شد کارم تباہ۔ غمگین ہو گیا، رونے لگا، افسوس کرنے لگا کہ ہائے ہائے، یہ میں نے کیا کر دیا، میں نے یہ کیوں کیا، میں نے یہ کیوں کیا، میرا کام برباد ہو گیا، افسوس کرنے لگا۔ من چرا آزاد کردم مرترا، زی ہی الازراہ بردی مرمرا۔ میں نے تجھے کیوں آزاد کیا، میں نے تجھے کیوں آزاد کیا، تو نے مجھے باتوں سے گمراہ کر دیا، ورنہ آج تو میری زندگی کا ستارہ عروج پر آ گیا ہوتا۔ مرغ گفتش نئے نصیحت کردمت، کہ مبادا پر گزشتہ دی غمت۔ پرندے نے اس سے کہا کہ میں نے تجھے نصیحت نہیں کی تھی کہ کل کی بات پر افسوس نہ کرنا؟ ابھی میں نے نصیحت کی اور ابھی تو نے میری نصیحت کے خلاف ورزی کر دی۔ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ جو جا چکا ہاتھ سے اس پہ افسوس نہ کرنا، اور جو جا چکا آپ کے ہاتھ سے آپ اس پہ افسوس کر رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ آپ نے میری نصیحت پہ عمل نہیں کیا ہے۔ چوں گزشتو رفت غم چوں می خری، یا نہ کر دی فہم پندم یا کری۔ تو جب میں آپ کے ہاتھ سے نکل ہی چکی ہوں تو اب آپ کیوں رو رہے ہیں، کیوں افسوس کر رہے ہیں، کیوں غم کر رہے ہیں؟ آپ نے میری نصیحت یا تو سمجھی نہیں ہے یا پھر آپ بہرے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا آپ کو، سنائی نہیں دیتا آپ کو۔ کھلے الفاظ میں نے نصیحت کی تھی کہ جو ہاتھ سے چلا گیا اس کو بھول جانا چاہیے، افسوس نہیں کرنا چاہیے۔ وہاں دوم پندت بگفتم کا زلال، ہیج تو باور مکن قول محال۔ اور میں نے آپ کو دوسری نصیحت کی تھی کہ ناممکن بات پہ بھروسہ مت کرو، یہ گمراہی ہے ناممکن بات پہ بھروسہ کرنا۔ کبھی ایسی بات کا ذہن میں خیال بھی نہیں لانا جو کہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا تھا نا، من نیم خود سہ درم سنگ اے اسد، دہ درم سنگ اندرونم چوبود۔ میں اگر میرا پورا ویٹ کیا جائے میرے جسم کا تو میں 3 درہم سے بھی کم ہوں، 10 ماشے سے بھی کم ویٹ ہوتا ہے میرا، اور میں کہہ رہی ہوں میرے اندر 3 تولے کا موتی ہے اور آپ اس کے اوپر یقین کر رہے ہیں۔ میرا پورے باڈی کا ویٹ کرو آپ، 1 تولہ بھی نہیں نکلتا پورا گوشت ملا کے، اور میں کہہ رہی ہوں کہ میرے اندر 3 تولے وزنی موتی ہے اور آپ اس کے اوپر یقین بھی کر رہے ہیں۔ خواجہ باز آمد بے خود گفتہ کے ہی، باز گو بندے سوم اے نازنی۔ فوری چونک پڑا وہ آدمی شکاری کہ ارے ابھی کا ابھی میں نے اتنی بڑی غلطیاں 2 کر دی۔ اس چڑیا نے 2 کام کی باتیں مجھے بتائی اور ابھی کا ابھی میں نے ان کام کی باتوں کو اندر اتارنے کے بجائے اسی کے خلاف عمل کر دیا۔ بولا کہ ہاں میں بے وقوف ہوں، غلط ہوں، تو سچ کہہ رہی ہے، میری غلطی کا خمیازہ مجھے بھگتنا ہی چاہیے۔ لیکن اے نازنین چڑیا، کام کی باتیں بتانے والی، تو نے بڑی کام کی باتیں بتائی واقعی، اب تیسری بھی بتا دے۔ 2 تو بتا دی نا تو نے، اب تیسری بھی بتا دے۔ گفت آرے خوش عمل کر دی بداں، تا بے گویم پند سالس رائے گاں۔ تو اس چڑیا نے کہا تو نے میری 2 باتوں پہ تو اچھا عمل کیا ہے جو میں تجھے تیسری بتاؤں۔ کیا کوئی فضولی اور بیکار کی چڑیا ہوں میں؟ ایک بات میں نے کام کی بتائی تو نے اس پہ عمل نہیں کیا، دوسری بات کام کی بتائی میں نے تو نے اس پر عمل نہیں کیا، اب تیسری پوچھتا ہے کیوں بتاؤں تجھے تیسری؟ پہلی 2 باتوں پہ عمل کرتا ہوتا تو میں تیسری بات بھی بتاتی تھی۔ ای بے گفتو بر پرید و شاد رفت، سوئے صحرا سرخوش و آزاد رفت۔ چڑیا نے یہ کہا اور آرام سے جھاڑ پہ سے اڑ کر پھڑپڑاتی ہوئی وہاں سے نکل پڑی، جنگل کی جانب چلی گئی آزاد ہو کر۔ تیسری نہیں بتاؤں۔ دیکھیے یہ بھی ایک خاص بات ہوتی ہے جب اچھی باتیں بتانے والے، نصیحت کی باتیں بتانے والے اس وقت تک آگے بڑھتے رہتے ہیں جب تک کہ آپ ان کی پرانی باتوں پر عمل کرتے رہتے ہیں۔ اگر پرانی باتوں کو آپ نے نظر انداز کر دیا تو آگے نہیں بتایا جاتا آپ کو۔ پند گفتن با جہول خوابناک، تخم افگندن بود در شور خاک۔ نادان جو عقل مند نہیں ہے، جاہل ہے، اس کو نصیحت کرنا بنجر زمین میں بیج بونے کے برابر ہے۔ جس آدمی کے اوپر آپ کی باتوں کا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا، اس کے پیچھے محنت کرنا بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک ایسی زمین جو کہ بنجر ہے، اس کے اندر ایک گھاس بھی نہیں اٹھ سکتی، وہاں جا کے ہل چلانا،
اس کے اندر بیج بونا، اس میں پانی ڈالنا، صبح سے شام تک اس میں محنت کرنا، ہوگا کیا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، پوری محنت ضائع جائے گی، آپ کی عمر برباد ہوگی۔ انسانوں میں بھی اس طرح کے دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ ایسی بہترین زرخیز زمین ہوتی ہے کہ وہاں پر غلطی سے بھی اگر بیج گر جائے تو وہاں پر بھی جھاڑ اگ جاتا ہے، اور ایسی زمین بھی ہوتی ہے کہ جہاں پر آپ محنت کرتے جاؤ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں دنیا میں، تو جو ان کو نصیحت کرنے والے، جو ان کی تربیت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کو جب پاتے ہیں تو ان کو نصیحت کرنا، ان کو تربیت کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اب کیا بھی ہو جائے، جب ہماری باتوں کا تمہارے اوپر اثر ہی نہیں ہو رہا ہے تو ہم کیوں اپنی عمر عزیز ضائع کریں، اپنی محنت ضائع کریں؟ جو ہونا ہے کرنے۔ تو طریقہ یہ ہے کہ آپ اچھے لوگوں کی اچھی باتوں کو سن کر دل میں اتاریں گے، اس پر عمل کریں گے تو اور نئی نئی باتیں آپ کو سننے کو ملتی جائیں گی۔ لیکن اگر آپ نے ان کی پرانی باتوں کو اہمیت نہ دی تو وہ آپ کو بنجر زمین سمجھ کر بیج بونا چھوڑ دیں گے۔ اور یاد رکھو، بیج بونے کے لیے ہل کو جوتنا پڑتا ہے، اس کے اندر سوراخ ڈالنا پڑتا ہے، اس کے اوپر ہل چلانا پڑتا ہے، تب جا کے وہ سوراخ پڑتا ہے، تب جا کے اس کے اندر بیج آتا ہے۔ لیکن جس زمین کو ہل جوتنے سے پرابلم ہے، تکلیف ہے کہ میری زمین کو خراب نہ کیا جائے، ایسا سوچتے ہیں، ان کے اوپر ہل چلانا بھی چھوڑ دیا جاتا ہے۔ چا کہ ہم خو جہل نہ پذیرد رفو، تخم حکمت کم دہش اے پندگو۔ حماقت اور نادانی کا جو چاک ہوتا نا، یہ جو چاک ہے، زمین کو پھاڑ کر جو جاتے ہیں، اس کو چاک کرنا کہتے ہیں، ایسا چاک رفو کرنے کے قابل نہیں ہوتا۔ اگر غلطی سے کوئی آدمی کے کپڑے پھٹ جائیں تو اس کو رفو کیا جاتا ہے، لیکن کسی آدمی نے جان بوجھ کر اگر کپڑے پھاڑ ڈالے تو اس کو رفو کیا جاتا ہے۔ تو جو آدمی جان بوجھ کر غلط راستے پہ جائے، نصیحت کو قبول نہ کرے، اس کو نصیحت نہیں کی جاتی۔ غلطی سے اگر کوئی آدمی غلط راستے پر جا رہا ہے تو اس کو نصیحت کی جاتی ہے۔ اب مولانا روم نصیحت کرنے والوں کو نصیحت کر رہے ہیں کہ یہ دیکھ کر نصیحت کرو، اے نصیحت کرنے والے، نادان آدمی کی زمین میں اپنا بیج مت بونا۔ زاں کے جاہل جہل را بندہ بوت، چونکہ تو پندشت ہی او نشنوت۔ کیونکہ جاہل جہالت کا غلام ہوتا ہے، وہ اپنی جہالت کبھی نہیں چھوڑے گا، اسی کو تو جاہل کہتے ہیں۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں جس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا اس کو جاہل کہتے ہیں، نہیں، بہت سارے ان پڑھ لوگ بھی اپنے آپ میں عالم ہوتے ہیں، اور بہت سارے پڑھے لکھے لوگ بھی اپنے آپ میں جاہل ہوتے ہیں۔ مولانا روم سمجھا رہے ہیں کہ جاہل اصل میں ہوتا کون ہے؟ جو اپنی جہالت کا غلام ہے، جو اپنی جہالت کو سب کچھ سمجھا ہوا ہے، وہی اصلی جاہل ہے۔ اگر نادانی کی وجہ سے کسی کو کچھ نہیں معلوم ہے، وہ غلط کام کر رہا ہے تو اس کو جاہل نہیں بولتے، بشرطے کہ وہ عالم کی بات سن لے، اپنے آپ کو درست کر لے۔ چونکہ تو پندشت ہی او نشنوت، جب تو اسے نصیحت کرے گا وہ کبھی نہیں سنے گا۔ جو نصیحت کرنے والے، جو تربیت کرنے والے ہوتے ہیں، ان کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، وہ ہر کسی کو اچھی اچھی باتیں بتاتے ہیں اور اس کے مزاج کے حساب سے بتاتے ہیں۔ کس آدمی کا کیا مزاج ہے، اس کی کیا کمزوری ہے، اس کے مائنس پوائنٹس کیا ہیں، پلس پوائنٹس کیا ہیں، حالات کیا ہیں، یہ سب دیکھتے ہوئے اس کو کس طرح سے ڈوز دینا چاہیے، ٹیبلٹ کھلانا چاہیے، کیپسول کھلانا چاہیے، انجیکشن دینا چاہیے، گلوکوز چڑھانا چاہیے، جو بھی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ حساب سے اس کی تربیت کرتے ہیں، اس کو نصیحت کرتے ہیں۔ لیکن اگر اس کی نصیحت کا اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہو اور وہ سمجھتا ہے کہ مجھے ان نصیحتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ نصیحت کرنے والا آپ کو ایک دو بار غصے میں آتا ہے تاکہ آپ کی تربیت کا مرحلہ خراب نہ ہو، ایک دو بار غصے میں آتا ہے، ایک دو چار بار انجان مارتا ہے، ابتدائی مرحلوں میں یہ سب کرتا ہے۔ لیکن جب اس کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ غصہ کرنے سے بھی کچھ نہیں ہو رہا ہے، انجان مارنے سے بھی کچھ نہیں ہو رہا ہے، تو وہ ایک ہی کام کرتا ہے، آپ کو آپ کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے، جو چاہے کر لو، کیا بھی ہو جائے آپ کا کام آپ نمٹ لو، کیونکہ یہی عقل مندی کا کام ہوتا ہے۔ اور یہی نصیحت مولانا روم یہاں پر کر رہے ہیں، نصیحت کرنے والوں کو نصیحت کر رہے ہیں کہ جن کے دل کے اوپر آپ کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے، ان کے پیچھے محنت مت کرو، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو۔ اب یہاں پر
جو 3 مچھلیوں کا جو واقعہ چل رہا تھا، اب یہاں پر مولانا روم پلٹ کر آ رہے ہیں. ایک مچھلی تو چلی گئی نقل مقام کر کے دوسرے کنارے کو، اب دوسری مچھلی جو عقل مند مچھلی کی طرح گئی تو نہیں لیکن پھر بھی آدھی عقل والی تو تھی. اب اس نے کہا کہ میں نے ایک غلطی تو کر دی لیکن اب غلطی کو پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن اپنے بچاؤ کا بھی تو کچھ کرنا ہے مجھے. تو اب اس نے ایک نئی ٹیکنیک اختیار کی بچنے کی. اب وہ کیا ٹیکنیک اختیار کی اس نے، وہ انشاءاللہ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں گے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. تاب کے درگے تیرگی میروی بہر توبہ درائے شباب غوی بشنو از گوش دل مثنوی مانوی در رہے صدق برتا مسمم شوی بشنو از گوش دل مثنوی مانوی در رہے